2021 میں چائنا نے آئسیز کی امپورٹ پر $390 بلین خرچ کیے، جبکہ کروڈ آئل کی امپورٹ پر صرف $229 بلین خرچ کیے۔ تو یہ آئسیز ہے کیا؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ اور چائنا اور امریکہ کے درمیان ان کو لے کر کیا چل رہا ہے؟ As we all know, Taiwan plays an important role in global supplier of semiconductors. اور ان سب میں تائیوان کا کیا رول ہے، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ صرف اکتوبر 2022 میں چائنا نے آئسیز کی امپورٹ پر تقریباً $34 بلین خرچ کیے، کروڈ آئل کی امپورٹ پر صرف $29 بلین خرچ کیے۔ اگست 2022 میں بائیڈن انتظامیہ نے ایک بل پاس کیا جس کا مقصد امریکہ میں آئسیز کی پیداوار بڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ چین کو آئسیز کی فروخت روکنا ہے۔ آئی سی یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ، جسے مائکرو چپ یا صرف چپ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر الیکٹرانک ڈیوائس میں پائی جاتی ہے۔ موبائل فون، کیمرہ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، گاڑی، جہاز، جنگی جہاز یا میزائل، آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، ان سب میں یہ آئسیز لازماً پائی جاتی ہے، اور اس کے بغیر ان ڈیوائس کا تصور ناممکن ہے۔ 2020 میں جب دنیا بھر میں آئسیز کی شارٹیج ہوئی تو دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں مثلاً ٹویوٹا، BMW، آڈی، ان سب نے اپنی پروڈکشن یا تو روک دی تھی یا پھر کم کر دی تھی، یا اگر جاری رکھی تو اس میں سے کچھ فیچرز کم کر دیے تھے، مثلاً نیویگیشن وغیرہ۔ آئسیز کے بانی کا نام ہے جیک کلبی۔ ٹیکساس انسٹرومنٹ کے ملازم کلبی نے پہلی آئی سی 1958 میں بنائی تھی، لیکن آئی سی کی موجودہ شکل کے بانی ہیں باب نوئس۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں جا کر انٹیل کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کی سلیکان ویلی سمیت کئی ممالک میں آئی سیز بنائی جانے لگیں۔ آج کئی ممالک مثلاً امریکہ، چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا آئی سیز بناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آئی سیز دنیا میں تائیوان بناتا ہے۔ تائیوان اکیلا دنیا کی 65% آئی سیز بناتا ہے، اور تائیوان کی سب سے بڑی کمپنی TSMC دنیا بھر کی 56% آئی سیز بناتا ہے، اور کئی بڑی کمپنیاں اس کی کسٹمر ہیں، اور اس کی سب سے بڑی کسٹمر ایپل ہے، آئی فون والے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تائیوان آئی سیز کا سب سے بڑا مینوفیکچر کیسے بنا؟ تو جواب بہت سادہ سا ہے، سستی لیبر، سستی مینوفیکچرنگ کاسٹ۔ تو امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئی سیز کتنی اہم ہے۔ جو اہمیت 20ویں صدی میں تیل کو حاصل تھی، وہی اہمیت 21ویں صدی میں ان چپس کو حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چپس آر دا نیو آئل، اور جب بات تیل کی ہو تو خطرہ تو ہوتا ہے۔ اور اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین کے درمیان اتنا تناؤ کیوں جاری ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ تینوں کا موقف کیا ہے۔ تائیوان، جو کہ چائنا سے صرف 160 کلومیٹر دور ہے، چائنا اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، جبکہ تائیوان کا کہنا ہے کہ وہ ایک الگ خود مختار ریاست ہے جس کا اپنا ایک آئین ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا چودھری سمجھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ چائنا کے قریب موجود جزائر یعنی کہ تائیوان اور فلپائن امریکہ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے اسٹریٹجیکلی۔ تو اگر یہ جزائر چائنا کے قبضے میں چلے جاتے ہیں تو امریکہ کا اثر و رسوخ
پیسیفک اوشن سے کم ہو جائے گا۔ یہ جو حالیہ گرما گرمی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں چین تائیوان کو اپنا حصہ بنانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور کیوں امریکہ تائیوان کو چین کے قبضے سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے صرف جذبات ہیں یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ چھوٹی سی IC۔ چائنا اس 21ویں صدی کے تیل پر قبضہ کر کے سپر پاور بننا چاہتا ہے، اور امریکہ جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کی چودراہٹ بھی جائے گی اور اس کو معاشی نقصان بھی ہوگا۔ لیکن اتنی سی چپ کے لیے اتنا بڑا جھمیلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب دونوں ممالک سپر پاور ہیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں، تو خود بنا لیں یہ چپ۔ وہ بنا تو رہے ہیں لیکن ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ چائنا یہ چپ بنا تو رہا ہے لیکن اس کی ٹیکنالوجی تائیوان کے برابر نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس TSMC جتنے کسٹمرز بھی نہیں ہیں، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی ساتھ قبضہ کر کے بڑا ہاتھ مار لے۔ دوسری طرف امریکہ تائیوان پر انحصار کم کر کے اپنی سرزمین پر چپس کی پروڈکشن کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور اسے بنانا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا امریکہ نے کام تو شروع کیا ہے لیکن اس میں کم از کم ان کے اندازے کے مطابق انہیں 5 سال لگ جائیں گے، اور جو اخراجات آئیں گے وہ الگ۔ تو اب مستقبل کیا ہے؟ کیا چائنا جارحیت کرتے ہوئے تائیوان پر قبضہ کر لے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو امریکہ تائیوان کو بچانے کے لیے کس حد تک جائے گا؟ چائنا کی جارحیت کا امکان کم ہے، اور اس کی وجہ ہے چپ بنانے والی ٹیکنالوجی۔ کسی بھی ممکنہ جارحیت کے نتیجے میں اس ٹیکنالوجی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل سپلائی چین بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور یوں چین کے نہ ہاتھ کو چاہے گا، الٹا اسے معاشی طور پہ نقصان بھی ہوگا۔ تو جہاں تک بات ہے چین کی جنگی مشقوں کی، تو ان کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، دوسرا تائیوان کو ڈرانا، اور تیسرا کسی بھی ممکنہ حملے کے نتیجے میں اپنے دفاع کی تیاری کرنا۔ دوسری طرف امریکہ کی بات کریں تو امریکی صدر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ تائیوان کا دفاع کریں گے۔ دوسری طرف US ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو نینسی پیلوسی نے بھی اگست میں تائیوان کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کولڈ وار 2.0 کیا فل فلیش وار میں تبدیل ہوگی، یا پہلی کولڈ وار کے روس کی طرح چین کو شکست ہوگی، یا اس بار شکست امریکہ کا مقدر بنے گی۔ ان سب کا انجام کیا ہوگا، اونلی ٹائم ول ٹیل۔